نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قریش جب جنگ احد سے واپس ہوئے اور مدینہ سے چل کر مقام روحہ میں ٹھہرے تو یہ خیال آیا کہ کام تو ادھورا چھوڑ دیا ہم نے، جب ہم محمد کے بہت سے اصحاب کو قتل کر چکے اور بہت سو کو زخمی، تو بہتر یہ ہے کہ پلٹ کر پھر دفعتاً مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مسلمان اس وقت بالکل خستہ اور زخمی ہیں، مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ مکہ واپس چلو، محمد کے اصحاب جوش میں بھرے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اس دوسرے حملے میں تم کو کامیابی نہ ہو۔ 15 شوال یوم شنبہ کی شام کو قریش روحہ میں پہنچے اور شب یکشنبہ میں یہ گفتگو ہوئی۔ یکشنبہ کی یہ شب گزرنے بھی نہ پائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے عین صبح صادق کے وقت اس چیز کی اطلاع دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر تمام مدینہ میں منادی کرا دی کہ خروج کے لیے تیار ہو جائیں اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں جو احد میں شریک تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، بہنوں کی خبرگیری کی وجہ سے احد میں شریک نہ ہو سکا، اب میں ساتھ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ اس خروج سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، باوجود کہ صحابہ خستہ اور نیم جان ہو چکے تھے، ایک شب بھی آرام نہیں کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھر نکل کھڑے ہوئے۔ 16 شوال یوم یکشنبہ کو مدینہ سے چل کر آپ نے مقام حمراء الاسد پر قیام فرمایا، جو مدینہ سے تقریباً 8 یا 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ حمراء الاسد میں مقیم تھے کہ قبیلہ خزاعہ کا سردار معبد خزاعی احد کی شکست کی خبر سن کر بغرض تعزیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ان اصحاب کی تعزیت کی جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ معبد آپ سے رخصت ہو کر ابو سفیان سے جا کر ملا۔ ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ معبد نے کہا کہ محمد تو بڑی عظیم الشان جمعیت لے کر تمہارے مقابلے اور تعاقب کے لیے نکلے ہیں۔ ابو سفیان یہ سنتے ہی مکہ واپس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، جمعے کے روز مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، تو ایسے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح کیا ماہ شعبان میں۔ اسی سال 15 ماہ رمضان المبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور 50 دن بعد حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے حاملہ ہوئیں۔ اسی سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد سن 4 ہجری کے واقعات شروع ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔